سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کفار مکہ مشرکین مکہ نے جدو دیکھیا اسلام دن با دن بڑھدا پھلدا پھولدا جا رہا ہے، ایک میٹنگ بلائی، پنچایت کی تھی، سارے قبیلیاں دے سردار جمع ہو گئے، جمع ہو کے انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ اسی ہر ہیلا ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں دین اسلام نو بڑھن تو روکن واسطے، لیکن ساڈا کوئی حربہ کوئی ہیلا کامیاب نہیں ہو رہا۔ ہن انہوں نے پروگرام میں بنایا کہ جیڑا بھی جوان یا جیڑا بھی بندہ مسلمانہ دے نبی تواڈے تے میرے غمخار آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو معاذ اللہ قتل کرے گا، شہید کرے گا، انہوں انعام دیتا جائے گا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو یہ سنیا، حالی آپ نے اسلام قبول نہیں فرمایا، جدو یہ سنیا تے آپ نو بڑا غصہ آیا کہ ایک بندے دی وجہ تو گھر گھر وچ فساد ہے، گھر گھر وچ رولا ہے، تے کیوں نہ اور مسلمانہ دے نبی تواڈے تے میرے غمخار آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر دیتا جائے۔ عمر بڑے غصے وچ آئے، ادھر ابو جہل نے اپنی کمینگی دکھاندے ہویاں حضرت عمر فاروق حالی فاروق اعظم نہیں بنے، انہوں نے کہا کہ جیڑا بندہ مسلمانہ دے نبی نو قتل کرے گا انہوں 100 سرخ اونٹ بھی انعام وچ دیتے جان گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک کون عمر نے؟ تواڈے تے میرے غمخار آقا صبح دے ٹائم اے میٹنگ ہوئی، عمر فاروق ننگی تلوار لے کے سرکار نو معاذ اللہ قتل کرنے واسطے نکلے، تے رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ دی بارگاہ دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بے اسلام عمر ابن الخطاب، اے اللہ اسلام نو عزت عطا فرما تے حضرت عمر دے ذریعے عزت عطا فرما۔ سرکار نے یہ دعا غلاف کعبہ نو پکڑ کے کی تھی، غلاف کعبہ نو تھام کے کی تھی، تے اے خصوصی دعا جیڑی سرکار نے غلاف کعبہ پکڑ کے کی تھی نا، رب تعالیٰ دی بارگاہ ظاہر فوری قبول ہو گئی۔ سرکار دے جننے غلام نے، جننے صحابہ کرام سن، سارے طالب اسلام سن، لیکن عمر فاروق واحد شخصیت نے جڑے طالب اسلام بھی نے اور مطلوب اسلام بھی نے۔ سارے صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے مرید نے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ہستی نے جڑے مرید مصطفیٰ بھی نے اور مراد مصطفیٰ بھی نے۔ رب تعالیٰ کو منگ کے سرکار نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام وچ داخل فرمایا، تے واقعہ کنج پیش آیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کے جا رہے نے، رستے وچ حضرت ارقم بن زید نال ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا، پوچھیا کہ عمر کدھر؟ حضرت عمر فاروق حالی فاروق نہیں بنے، عمر کہندے نے کہ میں اج مسلمانہ دے نبی نو معاذ اللہ قتل کرنا ہے، زندہ نہیں چھڑاں گا تاکہ رولا ہی مک جائے، گھر گھر لڑائی، گھر گھر جھگڑا۔ حضرت ارقم بن زید نے فرمایا کہ اے عمر ادھر بعدت جائیں، پہلے جا کے اپنے گھر دی خبر لے، تیری تے اپنی ہمشیرہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہے، جا جا کے پہلے ادھر ویکھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر نے فرمایا میرے گھر نو کی ہویا؟ آپ نے فرمایا جا کے گھر دی خبر لے۔
مسلمانہ دے نبی دا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت عمر گئے، جا کے اپنی ہمشیرہ دا دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں قرآن پاک پڑھن دی آواز آ رہی ہے، غضبناک آواز وچ دروازہ کھٹکا کے آواز دیتی دروازہ کھولو۔ آپ دے بہنوئی جنہاں نال حضرت عمر بڑا پیار کردے ہوندے سن، وہ بھی موجود سن، کلمہ پڑھ کے وہ بھی مسلمان ہو چکے۔ جدو دروازہ ہمشیرہ نے کھولیا، حضرت نعیم سائڈ تے جا کے چھپ گئے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے ہمشیرہ کو پوچھا کہ تسی کی پڑھ رہے سو، مینوں آواز آ رہی سی۔ آپ دی ہمشیرہ حضرت ام جمیل فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ اسی رب تعالیٰ دا قرآن پڑھ رہے سے۔ تو عمر فاروق نے کہا تسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہو؟ آپ دی ہمشیرہ نے فرمایا اسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے تھپڑ ماریا اپنی ہمشیرہ نو، وہ جا کے ڈگیاں، دوبارہ اٹھ کے آ گئیاں۔ حضرت عمر فاروق نے تلوار دی بیک سائڈ دستا ادھروں اپنی ہمشیرہ نو مارنا شروع کیتا، خون نکلیا، آپ نے خون ہتھاں وچ لیا، فرمایا عمر یاد رکھ اے اوہی خون ہے جڑا تیری رگاں وچ بھی دوڑ رہا ہے اور میری رگاں وچ بھی دوڑ رہا ہے، اور جس باپ دا خون تیری رگاں وچ ہے اسے باپ دا خون میری رگاں وچ ہے۔ ذہن وچ رکھ جس ماں دا دودھ تو پیتا ہے اسے ماں دا دودھ میں پیتا ہے، تے تو سمجھیں کہ میں نے اسلام تو ہٹا لیں گا تے اے نہیں ہو سکتا کہ تو ہو کہ ترش رو مجھے ایزا ہزار دے، تو ہو کہ ترش رو مجھے ایزا ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ ہن عمر دا دل پسیج گیا، ہمشیرہ دا خون دیکھیا، بہنوئی بچان واسطے آئے، انہاں دے دستہ ماریا، وہ بھی خون و خون ہو گئے، پھر ہمشیرہ سامنے آ گئیاں۔ عمر فاروق علی فاروق نہیں بنے، مار مار کے تھک گئے۔ ہن کہتے ہیں اچھا ہمشیرہ چل انج کر وہ دکھا مینوں جو تو پڑھ رہی سے۔ آپ دی ہمشیرہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، تمام مشرک ناپاک نے، اس واسطے تسی بھی ناپاک ہو، جے اونوں چھونا چاہندے ہو تے پھر جاؤ جا کے وضو کرو، غسل کرو، کپڑے بدلو، پھر آؤ، پھر تانوں سنانے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، غسل کر کے کپڑے بدل کے آئے۔ آپ دی ہمشیرہ محترمہ نے جدو تلاوت قرآن شروع کی تھی نا، عمر فاروق زارو قطار رونا شروع ہو گئے، نالے روندے جاندے نے، نالے تلاوت سندے نے، پھر اپنی ہمشیرہ نو کہندے نے بس کرو ہن جلدی کرو، میریاں مشکاں بنو، میرے ہاتھ پیچھے بنو تے مینوں اس بارگاہ چ لے کے چلو جتھوں تسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ آپ دی ہمشیرہ محترمہ خوش ہوئیاں، فرمایا اتھے مشکاں بن کے جان دی لوڑ نہیں، اسی طرح ہی چلو۔ عرض کی تھی نہیں کہ آیا ساں میں مار مکاواں تے مینوں مار دے لے چلو، متا عمر دی عمر برباد جاوے، جتھے عمر سنوار دے لے چلو۔ عمر جا رہے نے، ادھر سرکار ایوان ارقم وچ موجود نے، حضرت امیر حمزہ پہرے واسطے کھڑے نے۔ صحابہ کرام نے عمر نو دیکھیا ننگی تلوار ہے، صحابہ کرام ذرا گھبرائے کہ عمر آ رہے ہیں، چونکہ عمر دا روب و دبدبہ پورے عرب وچ مشہور ہے۔
انہیں کہ عمر آ رہے نے، امیر حمزہ نے فرمایا جی عمر آ رہے نے تو کی ہویا آن دیو۔ انہیں کہا تو انہیں پتہ تے ہے وہ کنا دلیر ہے، بہادر ہے، جنگجو ہے، لیکن اگے بھی شیر مصطفیٰ آپ دے چچا حضرت امیر حمزہ نے یہ دو ہستیاں ہی مشہور سن۔ فرمایا کوئی گل نہیں آن دیو۔ ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ خلق احمد کا عمر کو ہم دکھائیں گے۔ اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، میں اس کی تیغ سے سر اتار کے چھاتی پہ دھر دوں گا۔ حضرت امیر حمزہ فرماندے نے آن دیو، تسی ٹینشن نہیں لینی۔ امیر حمزہ جو کھڑا ہے، چچا دی آواز سنی نا ذرا زوردار آواز وچ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز پہنچی۔ سرکار نے فرمایا کی گل ہے چچا ذرا اونچی آواز وچ بول رہے نے؟ عرض کہتے حضور عمر آ رہا ہے تے آ بھی ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے، تے میرے حمزہ دے واسطے کہندے نے آن دیو، تے سرکار نے فرمایا آن دیو۔ عرض کہتی حضور عمر آ رہا ہے، فرمایا آن دیو دروازہ کھولو۔ عرض کہتی عمر بن خطاب آ رہا ہے، فرمایا آن دیو دروازہ کھولو۔ حضور تلوار ننگی لے کے آ رہا ہے، سرکار نے فرمایا میں جو کہنا دروازہ کھولو۔ دروازہ کھول گیا، عمر آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اندر جدو پہنچے نا، ادھر ایوان ارکم کا شاہ والا نے در کھولا، ادھر ایوان ارکم کا شاہ والا نے در کھولا، ادھر اللہ نے دروازہ قلب عمر کھولا۔ عمر بارگاہ مصطفیٰ جائے تے انج نیوی پا کے کھڑے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں وچ اتھرو نے عمر نو دیکھیا تے ظاہر ہے فوری چونکہ وہ دعا یاد آ گئی، حالی تے راتی دعا کر کے ہٹے نے سرکار۔ عمر سامنے آئے، سرکار نے فرمایا عمر کی پروگرام ہے، کس طرح آئے ہیں؟ حضرت عمر ہن حضرت عمر ہو گئے نے۔ عرض کی تھی سرکار آن دا مطلب تے صرف یہی ہے کہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو، بس تواڈے دیدار واسطے آیا، گویا کہ عمر فاروق بقول شاعر کہندے نے آیا اس واسطے ہاں کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، حبیب خدا کا ایک پر ہو اللہ تو ایک پر محمد، ایک پر ہو اللہ تو ایک پر محمد، اگر دل کو اپنے دو پارا کروں میں، دل و جان تم پہ نثارہ کروں میں، حبیب خدا کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جوش آیا، عمر نے جدو کلمہ پڑھ لیا، سرکار نے نعرہ تکبیر لگوایا، سارے صحابہ کرام نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دا نعرہ بلند کیتا۔